باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مصنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی ہاں، مصنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ بغیر روزے کے مصنون اعتکاف صحیح نہیں، لہٰذا عورت ایام مخصوصہ میں نہ روزہ رکھے نہ اعتکاف بیٹھے۔ سوال پوچھا جاتا ہے کیا واجب مصنون یا نفلی اعتکاف چھوڑنے پر قضا واجب ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر نفلی اعتکاف چھوڑ دے تو اس کی قضا واجب نہیں، لیکن اگر مصنون اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اسے توڑا تو جس دن توڑا اسی سے آگے بقیہ دنوں کی قضا کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ اگر واجب یعنی منت کا اعتکاف چھوڑا تو اگر وہ کسی معین مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، لیکن اگر مسلسل یعنی علی الاتصال اعتکاف کرنے کی نیت کی تھی تو نئے سرے سے اعتکاف کرے، اور اگر علی الاتصال اعتکاف کرنے کی نظر نہیں مانی تھی تو باقی دنوں کا اعتکاف کرے۔ سوال پوچھا جاتا ہے ایک دن کے اعتکاف کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اعتکاف دن میں ٹوٹا ہو تو صرف دن کی قضا واجب ہوگی، یعنی قضا کے لیے طلوع فجر سے پہلے اعتکاف گاہ میں داخل ہو، روزہ رکھے اور اسی روز شام کو غروب آفتاب کے وقت اپنے اعتکاف گاہ سے باہر آ جائے۔ دوسری صورت میں اگر اعتکاف رات کو ٹوٹا ہے تو رات اور دن دونوں کی قضا کریں، یعنی شام کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، رات بھر وہاں رہے، روزہ رکھے اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد اعتکاف گاہ سے باہر نکلے۔ سوال پوچھا جاتا ہے مصنون اعتکاف ٹوٹنے کے بعد کیا معتکف نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھ سکتا ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مصنون اعتکاف ٹوٹنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ضروری نہیں، بلکہ عشرہ اخیرہ کے بقیہ ایام میں نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھ سکتا ہے۔ اس طرح مصنون اعتکاف تو نہیں ہوگا مگر نفلی اعتکاف ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص اعتکاف جاری نہ رکھ سکے تو بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اسی دن باہر چلا جائے اور اگلے دن سے بنیت نفل پھر اعتکاف شروع کر دے۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ وہ صورتیں جن میں اعتکاف توڑنا جائز ہے کہ ان میں سے ایک، اعتکاف کے دوران ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کا علاج اعتکاف گاہ سے باہر جائے بغیر ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ اسی طرح والدین، بیوی بچوں یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو کوئی شدید مرض لاحق ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے اور گھر میں کوئی دوسرا تیمہ داری کرنے والا موجود نہ ہو تو اس صورت میں اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ والدین، بہن بھائی یا کوئی عزیز اچانک فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کے لیے اعتکاف توڑ دینا جائز ہے۔ اور چوتھی صورت، اگر کسی معتکف کو کوئی زبردستی مسجد سے نکال دے یا حکومت اعتکاف میں گرفتار کر لے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر اس صورت میں معتکف پر اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف کو توڑنے والے امور کون سے ہیں؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اعتکاف توڑنے والے امور یہ ہیں کہ بلا عذر مسجد سے باہر نکلنا، حالت اعتکاف میں مباشرت کرنا، عورت اعتکاف میں ہو تو حیض و نفاس کا جاری ہو جانا، کسی عذر کے باعث اعتکاف گاہ سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا، ان سب صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مکروہات اعتکاف کون سے ہیں؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مکروہات اعتکاف یہ ہے بالکل خاموشی اختیار کر لینا کہ ذکر و نعت اور دعوت تبلیغ کے بجائے خاموش رہنے کو عبادت سمجھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر بری باتوں سے خاموش رہا تو وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ مال و اسباب مسجد میں لا کر بغرض تجارت بیچنا یا خریدنا بھی مکروہات میں شامل ہے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا مکروہات اعتکاف ہے۔
سوال پوچھا جاتا ہے کیا معتکف بحالت مجبوری ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہو کر اعتکاف پورا کر سکتا ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی ہاں، معتکف بحالت مجبوری ایک مسجد سے دوسری میں منتقل ہو سکتا ہے۔ مثلاً جس مسجد میں اعتکاف شروع کیا ہو وہاں جان و مال کا خطرہ لاحق ہو جائے یا مسجد منہدم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس مسجد سے نکل کر فوراً کسی نزدیکی مسجد میں بغرض نیت اعتکاف کے فوراً چلے جانا چاہیے۔ سوال پوچھا جاتا ہے کیا معتکف کسی مریض کی عیادت یا نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اعتکاف کے دوران معتکف عیادت مریض یا نماز جنازہ کے لیے نہیں جا سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے، نہ کسی جنازے کے ساتھ جائے، نہ اپنی بیوی کو چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے اور غیر ضروری حاجت کے علاوہ اعتکاف گاہ سے نہ نکلے۔ ہاں اگر گزرتے گزرتے بلا توقف بیمار کی عیادت کر لی جائے تو جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمر بالمریض وهو معتکف فیمر کما ہوا ولا یعرج یسأل عنہ وقال ابن عیسیٰ قالت ان کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعود المریض وهو معتکف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں مریض کے پاس سے گزرتے تو توقف کیے بغیر چلتے چلتے اس کا حال دریافت فرما لیتے۔ ابن عیسیٰ راوی کہتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت اعتکاف مریض کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ معتکف کا جنازے اور بیمار پرسی کے لیے بالالتزام جانا جائز نہیں، اس غرض سے کہ وہ مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے اعتکاف کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ یا عیادت کے لیے جائے گا تو اس صورت میں نماز جنازہ یا بیمار پرسی کے لیے جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ سوال پوچھا جاتا ہے کن امور کی بنا پر معتکف اعتکاف گاہ سے باہر نکل سکتا ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معتکف بشری تک ضروریات مثلاً بیت الخلاء جانا، غسل واجب کے لیے اگر اعتکاف گاہ میں سہولت موجود نہ ہو تو باہر جا سکتا ہے۔ یوں ہی نماز جنازہ اگر اعتکاف بیٹھتے وقت اگر اس کی نیت کی تھی تو اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اعتکاف گاہ سے باہر جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ فارغ ہوتے ہی فوراً اعتکاف گاہ میں واپس آ جائے۔ آدھے دن یا اس سے زائد باہر رہنے سے اعتکاف مسنون ٹوٹ جائے گا۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ حالت اعتکاف میں غسل کرنا جائز ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوران اعتکاف گاہ کے اندر یا قریب تر مقام پر غسل کر سکتے ہیں، خواہ واجب ہو یا غیر واجب۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سعودی عرب میں رمضان شریف کا آغاز کرتا ہے جو پاکستان سے 2 روز قبل تھا اور 10ویں روزے کو واپس آیا تو یہاں 8واں روزہ تھا، اب وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اعتکاف کی کیا صورت ہوگی؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر کسی شخص نے سعودی عرب میں پہلا روزہ رکھا اس لیے کہ اس نے وہیں یکم رمضان پا لیا، کیونکہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ اب جبکہ اس نے رمضان کا آغاز پاکستان سے 2 دن قبل کیا اور یہ بھی قطعی ہے کہ اعتکاف مسنون 10 دن سے اور رمضان 30 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ سعودی عرب کے حساب سے 20ویں یا جبکہ پاکستانی حساب سے 18ویں روزے کو اعتکاف بیٹھے۔ البتہ پاکستان میں چاند کے حساب سے جب 28 روزے ہوئے تو اس کے 30 روزے پورے ہو گئے اور 30 سے زائد روزے نہیں رکھے جا سکتے، اس لیے اس کا مسنون اعتکاف بھی 28ویں روزے پر مکمل ہو جائے گا۔ اگلے دن یعنی پاکستان میں 29ویں روزے کو وہ شخص افطار کرے گا اور اعتکاف کرنا چاہے تو نفلی کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
چاند دیکھے بغیر نہ روزہ رکھو اور نہ ہی چاند دیکھے بغیر عید کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو روزوں کی مدت پوری کرو، یعنی 30 روزے پورے کرو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جس جگہ کے چاند دیکھنے پر روزہ رکھا تھا وہیں کے حساب سے 30 روزے پورے کرے، کیونکہ کوئی قمری مہینہ 30 دن سے زائد کا نہیں ہوتا۔ سوال پوچھا جاتا ہے، اجتماعی اعتکاف کی صورت میں مسجد سے باہر خیموں اور ملحقہ کمروں میں جو معتکفین بیٹھتے ہیں کیا ان کا اعتکاف ہو جاتا ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اعتکاف اگرچہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، لیکن اگر معتکفین کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ مسجد کے اندر نہ سما سکیں تو مسجد سے ملحقہ عمارات اور درسگاہوں کو مسجد قرار دے دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اکثر دینی جامعات سے ملحقہ عمارات بطور درسگاہیں استعمال ہوتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر بطور مسجد بھی استعمال ہوتی ہیں، بلکہ عام مساجد بھی جمعہ، اجتماعات اور عیدین کے موقع پر جب نمازیوں سے بھر جاتی ہیں تو ملحقہ راستوں، سڑکوں اور خالی پلاٹوں میں بھی صفیں بن جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے نبیوں پر 6 فضائل خصوصی طور پر عطا ہوئے، مجھے جامع الکلمات عطا کیے گئے، رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی، اموال غنیمت میری خاطر حلال کیے گئے، میرے لیے تمام روئے زمین مسجد بنا دی گئی اور پاک فرمائی گئی، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور میرے ذریعے سلسلہ نبوت ختم کیا گیا۔ بس اس صورت میں مسجد سے ملحقہ وہ تمام جگہ جہاں جہاں نمازی صفیں بناتے ہیں مسجد بن جاتی ہیں اور ہر نمازی کو مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے، کیا خواتین کا اعتکاف بیٹھنا درست ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی ہاں، خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے۔